السلام علیکم 90 نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا عابد. آپ دیکھ رہے ہیں 90 نیوز پہ میرا پروگرام سیاست کی بات اقرا عابد کے ساتھ. ناظرین, آج ہم جس شخصیت سے میں آپ کو ملوانا چاہتی ہوں وہ سیاسی کے ساتھ ساتھ سماجی بھی ہیں, غریب عوام کی آواز بھی اٹھانے والے ہیں اور ویلفیئر کے کام بھی کرنے والے ہیں. تو آئیے آج میں ان شخصیت سے آپ کو ملاؤں گی جن کا نام ہے عالمگیر صاحب. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, بالکل ٹھیک ہے سر. آج ہم آپ سے کچھ کوشچنز کریں گے. سر, آپ ہمیں بتانا چاہیں گے کہ آپ سیاست میں کیسے آئے, سیاست میں آپ کا آغاز کیسے ہوا؟ سر, آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ سیاست میں آپ کا آئیڈیل کون ہے؟ میڈم, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ بمائے اپنی ٹیم کے آج میرے آفس آئے ہیں. میں سیاست میں دو چیزوں کی وجہ سے میں آیا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ زمانہ طالب علمی سے, اور دوسری بات یہ ہے کہ میں لوگوں کی حالت زار کو جب دیکھتا ہوں تو ان چیزوں نے مجھے کافی موٹیویٹ کیا, جس کی وجہ سے میں سیاست میں آیا ہوں. کیونکہ یہاں اصل میں جو لوگ ہیں یہ تین قسم کے کلاسز ہے. ایک تو ایلیٹ کلاس ہے, ایک مڈل کلاس ہے اور ایک لوور مڈل کلاس ہے نا. تو یہ جو لوور مڈل کلاس ہے یہ اس ملک کی میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ مسائل ان لوگوں کے ہیں. اور اس وقت پاکستان میں اس کلاس کے بارے میں ہر سیاستدان الیکشن میں اپنی منشور کے ساتھ آتا ہے, لیکن 5 سال پورا کرنے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ وہی لوگ اسی جگہ آج بھی ہے. تو میری ذاتی طور پہ میری جو انسپائریشن ہے وہ یہی ہے کہ میں ان لوگوں کو دیکھ کے میں ان لوگوں کے لیے کام بھی کرتا ہوں. اپنی استعداد کے مطابق میرا خیال ہے کہ میں نے اس طبقے کے کسی بھی شخص کو مایوس نہیں کیا ہے. تو یہ دو چیزیں ہیں میری سیاست میں آنے کے, اور اسی پہ میں آج بھی کاربند ہوں. اور سیاست میں آپ نے جو سوال کیا کہ آپ کا جو آئیڈیل ہے وہ کون ہے, تو میرے جو سیاسی جو میرا آئیڈیل ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو ہے. میں ذوالفقار علی بھٹو, چونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں قیام پاکستان کے بعد, قائد اعظم کے بعد اگر کوئی لیڈر آیا ہے تو وہ ذوالفقار علی بھٹو ہے. اور ذوالفقار علی بھٹو کی سحر انگیز قیادت میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر یہ پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا المیہ نہ ہوتا نا تو آج پاکستان انٹرنیشنل کمیٹی میں ایک باوقار مقام پہ ہوتا. لیکن یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کو ہم سے چھین لیا گیا پاکستانی عوام سے. تو اسی کے نقش قدم پہ ہم بھی عمل پیرا ہے, اور ہم نے ہمیشہ غریبوں اور مظلوموں کی آواز اٹھائی ہے, غریبوں اور مظلوموں کا ہمیشہ ساتھ دیا ہے. اور میری زندگی کی یہ خواہش ہے کہ میں جب تک زندہ ہوں میں اسی طبقے کے لیے ہمیشہ کام کرتا رہوں. سر, جیسے دیکھیں کہ ایک وبا ہے کرونا, جو اس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے. پہلے تو لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ چائنا اور امریکہ کی ایک ٹریڈ وار ہے. جی ہاں, ٹریڈ وار ہے, اور یہ امریکہ جو چائنا سے شروع ہوئی ہے اور پوری دنیا تک پھیل گئی ہے. اور اس کی وجہ سے دنیا میں دیکھیں کافی لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں اور بہت سے مسائل کا لوگوں کو سامنا کرنا پڑا ہے. تو سر, آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ اس وبا کے بارے میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں, میں جو اس وقت جو پرسیپشن ہے اس وبا کے بارے میں, مطلب ہم سوشل میڈیا پہ, اخبارات میں, الیکٹرانک میڈیا پہ مختلف لوگوں کے خیالات بھی سنتے ہیں, مختلف ڈاکٹروں کے جو اوپینین ہے اس بارے میں, یورپ, امریکہ اور پوری دنیا کے جو اس وقت بڑے بڑے اسکالر ہیں, ڈاکٹرز ہیں, مختلف الخیال قسم کے لوگ ہیں, اور مختلف لوگوں کے خیالات ہم سنتے رہتے ہیں.
تو یہ بھی حقیقت ہے کہ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اصل میں چائنا کی معاش اس کو اکانومی کو وہ کرنے کے لیے امریکہ نے یہ شرارت کی ہے. امریکہ یہ کہتا ہے کہ نہیں جی یہ ووہان کے جو چائنا کا جو پروونس ہے وہاں سے یہ فوڈ مارکیٹ سے یہ وائرس جو ہے نا ایمرج ہوا اور پھر یہ پوری دنیا میں دیکھتے ہی یہ پینڈیمک جو ہے نا پھیل گیا نا. تو یہ تو اصل میں مختلف لوگوں کے مختلف خیال ہے اور لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا خیال ہے کہ یہ ایک وبا ہے, ایک وائرس ہے. جس طرح اسمال پاکس ایک وہ تھا, یہ اسمال پاکس کی ہسٹری یہ ہے کہ یہ مصر کا جو احرام مصر ہے وہاں جو ممی ہے یہ وہاں سے یہ وائرس جو ہے نا ایمرج ہوا اور یہ 2 صدیوں پہ محیطہ اور 300 ملین لوگوں کو اس وبا سے مر چکے تھے نا. تو یہ بھی اسی طرز کا ایک ہے وبا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی جو ڈاکٹرز یا جو مختلف اسکالرز ہے یا جو حکومتی اقدامات ہے اس میں یہی چیز سامنے آ رہی ہے کہ یہ سوشل ڈسٹینسنگ ہی اس کی جو ہے نا سے ہی بچا جا سکتا ہے. سوشل ڈسٹینسنگ میں یہ ہے کہ ماسک ہے, گلوز ہے, سینیٹائزر ہے اور جو ہاٹ اسپاٹ پہ جو گیدرنگ وغیرہ ہے ان کو اوائڈ کرنا جو ہے نا. تو اسی پہ ابھی لوگ آہستہ آہستہ چونکہ یہ چیز بہت زیادہ پھیل رہی ہے نا, لوگوں نے اس کو سیریس بھی نہیں لیا. لوگ مختلف قسم کے لوگ جو ہے نا یہ حکومت کو بھی کرٹیسائز کرتے ہیں کہ جی حکومتی اقدامات جو ہے نا وہ مؤثر نہیں ہیں. حالانکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت چاہے کتنے ہی اچھے اقدامات کیوں نہ کرے جب تک لوگ خود وہ تمام جو پریکاشنری میجرز ہے جو جس سے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں یا جس سے بچا جا سکتا ہے جب تک ہم اس کو ذمہ داری کے ساتھ اس کو ہم فالو نہیں کریں گے اور ذمہ داری کے ساتھ ہم یہ سمجھیں کہ یہ ایک ہماری ایک چونکہ ایک وبا ہے اور اس کو نیشنلی ہم نے ڈیفیٹ کرنا ہے اور ایک اجتماعی سوچ کے ساتھ ہر بندے کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ سوشل ڈسٹینسنگ, ماسک, گلوز اور سینیٹائزر جو ہے نا یہ خصوصی طور پر استعمال کرے. یہی ایک طریقہ کار ہے جس سے میں آپ اور سارے لوگ بچ سکتے ہیں نا. تو یہی میرا ہے اس کے بارے میں جو میرا خیال ہے, یہ میرا خیال میں زیادہ مؤثر حکمت عملی ہے. سر جاتے جاتے میں آپ سے ایک آخری سوال کرنا چاہتی ہوں. سر آپ حکومت یا عوام کو کوئی میسیج کرنا چاہتے ہیں؟ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پاکستان تحریک انصاف میں جو وعدے کیے گئے جو وہ پورے کیے گئے ہیں, ان وعدوں پہ پورا اترے ہیں عمران خان صاحب, اور جیسا کہ مطلب ان میں سے جو کچھ وعدے ہیں وہ ابھی تک ان پروسیس ہے. تو آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں میڈم, بات یہ ہے کہ چونکہ میرا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے, جی سر, اگر میں حکومت یا حکومتی کسی ادارے کو کرٹیسائز کروں گا تو وہ یہی سمجھے گا کہ یہ پیپلز پارٹی کا ہے. ظاہر ہے ہر پارٹی دوسرے پارٹی کو میرے خیال میں آنیسٹلی اگر دیکھا جائے تو عمران خان نے جو مینیفیسٹو پیش کیا تھا یا جب وہ اپوزیشن میں تھا, تقریروں میں لوگوں کو جو ایک خواب اور ایک ہوپ دلاتا تھا, میرا خیال ہے کہ ان لیٹر اینڈ اسپرٹ اس پہ عمل نہیں ہوا ہے, لوگوں کو مایوس کیا گیا ہے. لیکن چونکہ ابھی حالات ایسے ہیں یہ کرونا وائرس کی وجہ سے, ظاہر ہے ان کے پاس ایک جواز بھی ہے کہ چونکہ جو کچھ ہم کرنا چاہ رہے تھے تو حالات ایسے بن گئے, ایک ایسی وبا آ گئی جس کی وجہ سے ملک کی اکانومی بھی کافی کمزور ہو گئی اور پھر جو حالات تھے وہ ایسے تھے کہ ہم اس سے ہماری جان نہیں چھوڑ رہی تھی اور اسی نے ہمیں کافی زیادہ ہمیں الجھا دیا تھا, جس کی وجہ سے جو ہمارے جو مینیفیسٹو تھا یا جو ہم نے وعدے کیے تھے وہ وعدے ہم پورے نہیں کر سکے. تو یہ ان کے لیے ایک جواز تو ہے اور یہ جواز کوئی میرا خیال ہے کہ کسی حد تک ٹھیک بھی ہے کیونکہ حالات ایسے ہیں. آپ ظاہر ایک غریب آدمی جو ہوتا ہے نا وہ اس وقت آپ یقین کیجئے کہ اسی وجہ سے بہت ہی مجبور ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ جی اگر ہم گھر سے باہر نہ نکلے تو بھوک سے مریں گے, اور گھر سے باہر نکلتے ہیں تو وبا کا خطرہ ہے. تو یہ جو اس وقت جو غیر یقینی والی صورتحال ہے یا جو اس وقت سچویشن ہے, اس میں حکومت کے پاس بس یہی پر ایک جواز ہے کہ جی ہم بہت کچھ کرنا چاہ رہے تھے لیکن کرونا کی وجہ سے
ہمارے جو ہے نا راستے میں بہت ساری رکاوٹ آ گئی تھی. تو بہرحال یہ کہ ہماری دعا ہے, ہمارا یہ میسج ہے کہ اس وقت ایک تو دعا کرنی چاہیے. ہم تو اپنے جو ہمارا پیرامیڈیکل سٹاف ہے یا جو ہمارے سیکیورٹی ایجنسیز ہے, ہماری پولیس ہے یا دیگر ادارے ہیں جو فرنٹ لائن پہ اس وبا کے خلاف لڑ رہے ہیں, ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور لوگوں سے بھی یہ درخواست کرتے ہیں کہ اس وبا کو کنٹرول کرنے کا بس یہی طریقہ ہے سوشل ڈسٹینسنگ. تو یہ میرا میسج ہے. سر یہ ایک بجٹ نافذ کیا گیا تھا جو 2021 کو پیش کیا گیا تھا, جی تو سر یہ آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ عوام دوست بجٹ ہے, اس میں کوئی ٹیکسز تو نہیں ایڈ کیے گئے؟ دیکھیں اس میں جو بجٹ پیش کیا گیا ہے اس میں تو ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس یا جو پولیٹیشنز ہیں وہ اس کو بڑا کرٹیسائز کر رہے ہیں نا کہ یہ عوام دشمن بجٹ ہے, عوام کو بھی کوئی ریلیف نہیں ہے اور خاص طور پر جو گورنمنٹ ملازمین ہے ان کے لیے کوئی ریلیف اس میں نہیں رکھا گیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ چونکہ حالات ایسے ہے کہ حکومت کو یا جو بجٹ پیش کیا گیا ہے اس سے یہی تاثر مل رہا ہے کہ اس وقت ملک کی جو اکانومی ہے وہ بہت زیادہ کولیپس ہو رہی ہے اور بہت زیادہ کمزور ہو رہی ہے, اور اسی وجہ سے عوام دوست بجٹ پیش نہیں کیا گیا ہے. اور اس بجٹ میں اب آگے وہ منی بجٹ آتا ہے, اس میں کتنے ٹیکسز لگتے ہیں. اگر ٹیکسز لگتے ہیں آلریڈی چونکہ عوام کو ریلیف نہیں دیا گیا ہے تو میرے خیال میں یہ عوام کے ساتھ سراسر ناانصافی ہوگی. دیکھا جائے تو یہ سرکاری ملازمین ہیں, ان کی دیکھیں نہ تو سیلریز بڑھائی جا رہی ہیں, اور ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ حکومت کو کیا کرنا چاہیے, حکومت کو کیا سجیسٹ کرنا چاہیے, ملازمین کو کیا سجیسٹ کرنا چاہیے؟ دیکھیں کرونا بھی ہے, کرونا وائرس بھی آ رہا ہے تو ملک کے حالات بھی ٹھیک نہیں ہے, تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں میڈم بات یہ ہے کہ جو گورنمنٹ اصل میں ہمارے ملک میں جو سب سے بڑا المیہ ہے, گورنمنٹ ملازمین کا یہی ڈیمانڈ ہوتا ہے ہمیشہ کہ اگر سیلری ہماری نہیں بڑھاتے ہیں تو کم از کم جو اشیائی خورد و نوش کی جو قیمتیں ہیں یہ سٹیبل ہونی چاہیے. اب فار ایگزامپل وہ ہمیشہ یہ بات بھی کرتے ہیں کہ تنخواہیں تو بڑھ جاتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ضروریات زندگی کی جو آئٹمس ہے ان کی قیمتیں بڑھ جاتی ہے. تو مطلب وہی ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے نا. اگر قیمتیں سٹیبل ہو تو پھر تو تنخواہیں بڑھانے کی ان حالات میں میرے خیال میں ہر بندہ ظاہر ہے اس نے سروائیو تو کرنا ہے, لیکن اگر آگے ٹیکسز لگتے ہیں اور اشیاء خورد و نوش کی یا جو عوام کی ضروریاتی زندگی کی جو اشیاء ہے ان کی قیمتیں بڑھتی ہے تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی ناانصافی ہے اور بڑا ظلم ہے. اوکے سر. ناظرین, ہم نے گفتگو سنی عالمگیر صاحب کی. عالمگیر صاحب نے ہمیں بتایا کرونا وائرس کے بارے میں, حکومت کو جو پیغام دیا, گورنمنٹ ملازمین کو جو پیغام دیا, وہ سب آپ نے سنا. اور ناظرین اس کے ساتھ میں اپنا پروگرام ختم کرتی ہوں. مزید اپڈیٹس اور نیوز کے لیے دیکھتے رہیے 90 نیوز.